بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں عرفان علی۔ آئی اسٹوڈیو کے سیاسی ولاگ میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین آئیے آج رخ کرتے ہیں ضلع رحیم یار خان کے بازاری چوپالوں کا، جہاں عام انتخابات کو کئی روز گزر جانے کے بعد بھی 8 فروری کے انتخابی نتائج پر ضلع کا ضلع حیرت سے انگلیاں کاٹ رہا ہے۔ ناظرین کرام، ضلع رحیم یار خان کی 6 قومی اور 12 صوبائی نشستوں پر ہونے والے عام انتخابات کے انتخابی نتائج کی تفصیلات ہم آپ کو پچھلے ولاگ میں بیان کر چکے ہیں۔ یہ انتخابی نتائج صاف بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے برعکس پاکستان مسلم لیگ نون نے کھلی ڈلی انتخابی مہم چلائی، مگر منہ کی کھائی، یعنی ضلع بھر میں مسلم لیگ نون کو بمشکل قومی اور صوبائی اسمبلی کی صرف ایک نشست ہی مل پائی۔ خانپور اور رحیم یار خان میں مسلم لیگ نون کے خلاف اپنی بڑی کامیابی کے ساتھ ساتھ اگر پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں نے سچ مچ کوئی دھماکہ کیا ہے تو وہ مخدوم خسرو بختیار گروپ کے انتخابی حلقوں میں، جہاں اس آزاد گروپ کے بھاری بھرکم امیدواروں کو بری طرح گندا کر کے مارا گیا ہے۔ ناظرین، پولنگ کی تاریخ 8 فروری سے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے مجھے 1-2 بار میاں والی قریشیاں جانے کا اتفاق ہوا۔ قومی نشست NA 171 پر امیدوار مخدوم ہاشم جوان بخت، صوبائی نشست PP 261 پر ان کے گروپ کے امیدوار مخدوم افکار الحسن کی باتیں اور خیالات سنے، جبکہ وہاں کثرت سے موجود سیاسی زعماء اور میڈیا سے جڑے لوگوں سے ان انتخابی حلقوں پر سیاسی تجزیے حاصل کیے۔ دائیں بائیں نظریں دوڑائیں تو وہاں کے وسیع و عریض پلاٹوں میں قطار اندر قطار گاڑیاں کھڑی دکھائی دیں۔ معلوم ہوا کہ 8 فروری کے روز ووٹرز کو پولنگ اسٹیشنوں تک لانے کے لیے یہ سب بندوبست کیا جا رہا ہے۔ امیدواروں، ان کے حامیوں کے خیالات سن کر اور حالات و واقعات دیکھ کر مجھے بھی یقین سا ہو گیا تھا کہ عمران خان کے حمایت یافتہ وہ امیدوار جن سے ان حلقوں کے عوام شناسہ تک نہیں، 8 فروری کو بھلا انہیں کس طرح مات دے سکتے ہیں۔ ناظرین، البتہ میرا ماتھا اس وقت ٹھنکا تھا جب میں پبلک سروے کے لیے میاں والی قریشیاں قصبے اور اس کے مین بازار میں داخل ہوا۔ یہاں میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میاں والی قریشیاں کا ہر وہ شخص مجھے چپ کا روزہ رکھے دکھائی دیا کیمرے کے سامنے، جن سے میں نے الیکشن کی بابت رائے لینے کی کوشش کی۔ مہمہ تب حل ہوا جب میں وہاں کے ایک مقامی باشندے کے مشورے پر کیمرہ آف اور مائک ایک طرف رکھ کے ان کے درمیان جا بیٹھا۔ انہوں نے گفتگو ریکارڈ نہ کرنے کی میری یقین دہانی پر حال دل سنایا۔ اکثریت کا کہنا تھا کہ روزی روٹی اور فکر معاش ان کا مسئلہ ہے، لہٰذا وہ کیمرے کے سامنے لب کشائی نہ کرنے پر مجبور ہیں۔ ووٹ ڈالنے کا دن آیا تو ان کا فیصلہ بہرحال عمران خان کے حمایت یافتہ امیدواروں کے حق میں ہوگا۔ ناظرین، میں ان کے ساتھ چونکہ وعدہ کرایا تھا، اس لیے اس پبلک سروے کو میں نے اپنے اسی ولاگ میں جگہ دی، نہ اسے ایڈٹ کر کے اپنے فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا۔ ناظرین، خانپور کی قومی نشست NA 170 اور رحیم یار خان کی قومی نشست NA 172 پر مسلم لیگ نون کے امیدواروں شیخ فیاض الدین اور میاں امتیاز احمد کی 40-40، 50-50 ہزار ووٹوں کے فرق سے شکست پر بات کرنے سے پہلے کچھ ذکر قومی نشست NA 171 کا، کہ جہاں اس قومی حلقہ اور اس میں شامل صوبائی حلقوں PP 259، PP 260 اور PP 261 میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کے انتخابی نشانات پر اتنی مہریں لگیں کہ اگر کوئی جھرلو پھیرنے کا ارادہ باندھ بھی رہے تھے تو وہ پریشان اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اب وہ اتنے زیادہ ووٹوں کو کہاں غائب کریں۔ قومی نشست NA 171 پر حلقہ کے عوام کے لیے ایک غیر معروف مگر جانے پہچانے وکیل کے ہاتھوں علاقہ کے معروف سیاسی خانوادے سے تعلق رکھنے والے ایک بڑے جاگیردار اور سرمایہ دار کی شکست فاش۔ حیرت ہے، مقام حیرت ہے، نقطہ عبرت ہے، پناہ نوائے عبرت۔ میاں والی قریشیاں کے بڑے اور پرشکو محلات کے باسیوں کو اب کی بار اندازہ ہی نہیں تھا کہ بھری بہار میں اب کے بار وہ خزاں کے پتوں کی طرح جھڑنے والے ہیں۔ اس کے ووٹرز جوک در جوک پولنگ اسٹیشنز پر پہنچے۔ وہ اس یقین کے ساتھ عمران خان کے حمایت یافتہ امیدواروں کے حق میں اپنا ووٹ کاسٹ کرتے رہے کہ اب کی بار وہ غلامی، ظلم، جبر، استحصال، جھوٹ اور ناانصافی کی سرنگ پار کر کے روشنیوں کے شہر میں ضرور بضرور پہنچیں گے۔ یوں 8 فروری کے الیکشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ دھن دولت اور حسب نسب کے بل بوتے پر انتخابی میدان میں اترنے والے مخدوم ہاشم جوان بخت کو ان کے حلقہ کے عوام اب بطور MNA پارلیمنٹ کے در و دیوار دیکھنے سے محروم رکھنے کا فیصلہ سنا چکے ہیں۔ خیال تھا کہ قومی حلقہ NA 171 اور اس میں صوبائی حلقوں کے انتخابی نتائج کے بعد میاں والی قریشیاں میں مخدوم خسرو بختیار گروپ کے کیمپ اندر
ایک سکوت مرگ کی کیفیت طاری ہوگی۔ جس صورتحال کا سامنا انہیں کرنا پڑا ہے اس حالت میں چارپائیاں الٹ کر بچھائی گئی ہوں گی، مگر ناظرین انتخابی نتائج سے بے پرواہ مخدوم خسرو بختیار 3-4 روز قبل دنیا و مافیا سے بے خبر روہی کے ٹیلوں پر مناظر فطرت سے لطف اندوز ہوتے حالت رقص میں دکھائی دیے۔ سوشل میڈیا پر ان کی وائرل ہوتی ویڈیوز اور تصاویر یہ بتاتی ہیں کہ یہ الیکشن اور ہار جیت ان کے لیے کوئی معنی مطلب رکھتی ہے، نہ وہ اسے کھیل تماشے سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ انتخابی نتائج پر ان کا رد عمل یا طرز فکر کچھ بھی ہو، لیکن نوشتہ دیوار یہ ہے کہ اب انہیں اپنی سیاسی گدیاں بچانے کے لیے نہ صرف چکنا رہنے کی ضرورت ہے بلکہ حقیقی معنوں میں دکھ سہتے عوام کے زخموں پر مرہم بھی رکھنا ہوگا۔ ناظرین جہاں تک تعلق ہے خانپور کی قومی نشست NA 170 اور رحیم یار خان کی قومی نشست NA 172 کا، تو الیکشن سے قبل ان دونوں قومی نشستوں پر مسلم لیگ نون کے کیمپوں میں یہ خیال درجہ ایمان کی حد تک پہنچ چکا تھا کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون یہ دونوں نشستیں ہارے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ اسے اوور کانفیڈنس کا نام دے لیجئے کہ اندازے کی یہ غلطی میاں امتیاز احمد اور شیخ فیاض الدین کو بہت بھاری پڑی۔ سیاست کی اچھی بھلی سوجھ بوجھ رکھنے والے یہ دونوں امیدوار اپنے تئیں یہ انتخاب جیت چکے تھے اور خیال ان کا یہ تھا کہ 8 فروری کو محض ایک رسمی کارروائی باقی ہے۔ ناظرین الیکشن میں ناکامی کے بعد میاں امتیاز احمد نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں اس امر پر تعجب کا اظہار کیا کہ آخر حلقہ کے عوام نے کس بنیاد پر ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ اگر انہیں اب تک اس سوال کا جواب نہیں مل پایا تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ اپنی پہلی فرصت میں جاتے موسم سرما کی کسی خوشگوار صبح اپنے گھر کے وسیع و عریض لان میں تنہا بیٹھ کر حرارت بخش دھوپ کی توانائی حاصل کریں اور ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر اپلوڈ اپنے اس ویڈیو پیغام کے کمنٹ باکس میں جائیں، جہاں ایک طرف ان کے حامیوں کی بڑی تعداد نے الیکشن میں ناکامی پر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، تو دوسری جانب ان کے بہی خواہوں اور مخلصوں کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جنہوں نے ان کے مرض کی صحیح تشخیص کرتے ہوئے حکمت اور دلائل کے ساتھ کمنٹس میں وہ باتیں تحریر کی ہیں جو 8 فروری کو ان کی ناکامی کی بڑی وجہ بنی۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں ان کمنٹس کو کھنگالیں گے تو اہل رحیم یار خان کے ساتھ شکووں پر مبنی انہیں اپنے سوالوں کا جواب ضرور ملے گا۔ ناظرین جو دوست مجھے جانتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ میاں امتیاز احمد کے ساتھ میرا ایک دیرینہ تعلق ہے، اس لیے ان کی شکست پر میری جانب سے نکتہ چینی زیادہ مناسب نہیں۔ البتہ اگر ان کی شکست کا بڑا سبب مجھے یہاں بیان کرنا پڑے تو میں ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں کہ عام انتخابات سے چند ماہ قبل میری ان کے ساتھ سیاسی حالات حاضرہ پر گفتگو ہوئی۔ دوران گفتگو میری یہ سوچی سمجھی رائے تھی کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے بعد PDM کے 16 ماہ پر محیط دور حکومت میں ہوشربا مہنگائی آمدہ انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کو سیاسی محاذ پر ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گی۔ میاں امتیاز احمد صاحب نے مطمئن لہجے میں مجھے جواب دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ وقت ہے گزر جائے گا اور جیسے ہی عام انتخابات کا موسم آئے گا عوام سب بھول بھال جائیں گے۔ میاں امتیاز احمد صاحب آج بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ اس مرحلے پر PDM کی دیگر جماعتوں کو ساتھ لے کر مسلم لیگ نون کا حکومت میں آنا ناگزیر تھا۔ اگر مسلم لیگ نون یہ کڑوا گھونٹ نہ پیتی تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا۔ اب میاں امتیاز احمد صاحب کی عقل و دانش کے ساتھ کون سا ٹکرائے کہ میرے حضور یہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے والی بات تو آپ رہنے ہی دیں، جس کا سارا ملبہ غریب کے سر آن گرا اور اس کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ 25-30 ہزار آمدنی والے گھر میں جب 16-17 ہزار روپے ماہانہ بجلی کا بل آتا ہے تو اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ سجھائی نہیں دیتا اور وہ سیدھا مسلم لیگ نون کی قیادت کو بددعائیں دینے پر اتر آتا ہے۔ یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جس نے عام آدمی کو پاکستان مسلم لیگ نون سے متنفر کیا۔ تنگ آمد بجنگ آمد لوگ عمران خان کو نجات دہندہ سمجھنے لگے اور 8 فروری کو عمران خان کی یہ ویو سب کو بہا لے گئی۔ آپ کی عوام دوست شخصیت اور ترقیاتی کام بجا، مگر مہنگائی کے ہاتھوں ستائے عوام کے لیے جسم و جاں کا رشتہ برقرار رکھنا دشوار ہوا جاتا ہے۔ ایسے میں وہ اپنے ساتھ ہونے والے اس ظلم کا بدلہ ووٹ سے نہ لیتے تو کیا کرتے؟